علامہ اقبال نے بھی خوب کہا تھا، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ فیض احمد فیض مرحوم نے خوب کہا تھا کہ متائے لوح و قلم چھن گئے تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھتی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ خواجہ میر درد نے خوب کہا تھا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، یہ مہنگائی کا طوفان زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ علامہ اقبال کا معروف مصرع ہے، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری۔ شاید بہت سی باتیں انکہی رہیں اور خاموشی کے ذریعے ہی، اور میرے فاضل دوست سینیٹر رضا ربانی صاحب موجود نہیں ہیں، وہ ہوتے تو میں ان کو یاد کراتا کہ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ ان معاملات میں، فائنانس بل میں، بجٹ میں، سینٹ کی آواز کون سنتا ہے، سینٹ کی آواز کہاں تک پہنچتی ہے، والیوم آن بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرحال فیض احمد فیض مرحوم نے خوب کہا تھا کہ متائے لوح و قلم چھن گئے تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھتی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ جناب چیئرمین صاحب، بجٹ کا جائزہ لیں اگر اور اخبارات کی سرخیاں تمام تر پڑھیں تو اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بہت زیادہ اعداد و شمار میں جانا ضروری نہیں ہے، وہ تو ماہرین کر ہی رہے ہیں، کہ تمام جو موجودہ اخراجات ہیں، کرنٹ ایکسپینس، تمام جو ترقیاتی اخراجات ہیں، ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز، وہ قرض لے کر جو ہے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ سارے قرض کہاں سے آئیں گے، اس سے لے کے اس کو دیں گے، اس سے لے کے اس کو دیں گے، یہاں سے لے کے وہاں کی شرائط پوری کریں گے۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اور یہ سن رہے ہیں پلان اے ہے، پھر پلان بی ہے، پھر شاید کسی سی کی بات بھی آ جائے۔ یہ بلا شبہ نظر آتا ہے واضح طور پہ، روز روشن کی طرح واضح طور پہ، کہ ایک بھکاری قوم کا بجٹ ہے۔ کوئی اصلاحات اس بجٹ میں نہیں پائی جاتی، کوئی جرات مندانہ اقدام اس بجٹ میں نہیں لیا گیا، کسی مقدس گائے پر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ ابھی قائد حزب اختلاف نے یہی کہا کہ ریل اسٹیٹ، ریٹیل، ایگریکلچر اور دیگر کسی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ یہ جرات مندانہ اقدام ہوتا ہے، یہ اصلاحات کی طرف ایک قدم ہوتا ہے۔ یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، یہ ریاستی ملکیت ادارے جو مسلسل نقصان میں ہیں، کنٹینیوس لاسز میں ہیں، ایک پاتال میں کھینچ رہے ہیں ہمارے ملک کو، ان کو چھیڑنا جو ہے اس میں گوارا نہیں کیا گیا۔ کوئی نجکاری کی بات نہیں ہے، کوئی اصلاحات کی اس شعبے میں بھی بات نہیں ہے۔ پاور سیکٹر، اس کے گردشی قرضے، یہ آئی پی پیز کے، یہ ایک اور آئی پی پی بھی آج کل کو میدان میں اتری ہے، اس کے بھی گردشی قرضے دیکھیں گے کہاں تک پہنچتے ہیں۔ کوئی پاور سیکٹر کو فکس کرنے کی جو ہے وہ بات نہیں۔ تو کہاں کے جرات مندانہ اقدام ہے، کہاں کی اصلاحات ہیں؟ یہ ساتھ ساتھ ایک بھکاری قوم کے بجٹ ہونے کے، یہ ووٹروں کے قہر سے بچنے کا بھی ایک بجٹ ہے۔ جس طرح سے ابھی وزیر قانون میرے فاضل دوست اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی معیشت کو سنبھالا انہوں نے 1 سال پہلے۔ ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی معیشت تھی، تو کہہ رہے ہیں نا کہ میڈیا آزاد ہے، ان کا سروے آف پاکستان بھی آزاد ہے۔ میں پھر سے دہراؤں گا بہت سے اعداد و شمار جو اس ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی معیشت کے بارے میں قائد حزب اختلاف نے ہماری توجہ دن کی طرف دلائی۔ ہماری جی ڈی پی گروتھ، آمدن ہماری کی گروتھ جو تھی اپریل 2022 میں ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی اکانومی میں 6.1% تھی، اور اب اس سال کے اختتام پہ 0.29% پہ گر چکی ہے۔ زراعت کے شعبے کی گروتھ ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی اکانومی میں 4.27% تھی، اب 1% پہ آ گئی ہے۔ صنعتی شعبے کی گروتھ، انڈسٹریل گروتھ 6.83%، وہ ٹوٹی پھوٹی سسکتی ہوئی اکانومی وہ 2.94% پہ گر چکی ہے۔ مینوفیکچرنگ 10-11% پہ تھی گروتھ اس کی ایکسکیوز می، اور وہ اس ٹوٹی پھوٹی جو موجودہ اکانومی انہوں نے دی ہے -3.91% پہ۔
कंस्ट्रक्शन 2% ग्रोथ थी, -5.53%। सर्विसेज 6% ग्रोथ एक साल पहले थी, 0.86%। आईटी एंड कम्युनिकेशन 16% ग्रोथ थी, अप्रैल 2022 में 6.93% पे आ गई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 11% ग्रोथ थी, -8% पे चली गई है। ये टूटी फूटी सिसकती हुई इकोनॉमी हमने दी है या इस हुकूमत ने दी है? और माशाल्लाह जो उनका तुर्रा इम्तियाज 11.3% पे महंगाई की शरह इन्फ्लेशन रेट छोड़ के गए थे औसतन, और औसतन इस वक्त 30% पे, 100 रुपए एक साल पहले का आज 70 रुपए के बराबर की उसकी खरीद है। ख्वाजा मीर दर्द ने खूब कहा था, जिंदगी है या कोई तूफान है, यह महंगाई का तूफान जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। पूछें कि जिंदगी है या कोई तूफान है, जनाब चेयरमैन साहब पूछें ये लोग जो बैठे हैं, जो हमारी हाजिरियां लगा रहे हैं, पूछें इनसे जो दरवाजों पे बैठे हैं, जो हमें कागज पेंसिल पकड़ाते हैं, पूछें इन सार्जेंट एट आर्म्स से जो यहां पे हमको तहफ्फुज़ दे रहे हैं और बाहर मेन एंट्रेंस की रखवाली कर रहे हैं, पूछें इन क्लर्कों से, नायब कासदों से कि जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। अल्लामा इकबाल ने भी खूब कहा था, ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू, देते हैं तालीम मसावात। जनाब चेयरमैन साहब, इस मुसीबत में, इन तूफानी हालात में, जिसमें इस बजट की कोई हैसियत और कोई इससे आजाद करने का इकदाम नहीं है, मैं एक ही पैगाम इस मुआशी सूरत हाल में और इस उमूमी सूरत हाल में अपनी आवाम को देना चाहूंगा, आपसे इजाजत लेते हुए। वो मेरा पैगाम नहीं है, वो खालिक पाकिस्तान हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है, और वो ये पैगाम है कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।